بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفعۃ العرب 45واں سبق ہے۔ قال صاحب الاغانی، صاحب اغانی فرماتے ہیں، صاحب الاغانی، صاحب مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اور یہ قال کے لیے فاعل ہے۔ کیا کہا؟ ان رجلا، ان رجلا، ان مشبہ بالفعل ہے اور رجلا اسم ہے اور قال لجریر من اشعر الناس اس کے لیے خبر ہے۔ قال لجریر اس میں وہ ضمیر ہے جو راجع کس کی طرف؟ اس رجل کی طرف۔ لجریر من اشعر الناس، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے زیادہ شاعر کون ہے؟ سب سے شعراء میں سے سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ یہ کس نے؟ ابن جریر سے۔ ابن جریر وہ ہے جو فرزدق اور اقبل سے زیادہ بہت بڑا شاعر ہے اور ان کے الفاظ بھی آسان ہوتے تھے اور بغیر تکلف کے اشعار پڑھتے تھے اور یہ تمیمی ہے۔ قال کس نے کہا؟ ابن جریر نے کہا، جریر نے۔ یہ قال میں وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ وہ ضمیر مستتر فاعل ہے اور راجع کس کی طرف؟ جریر کی طرف۔ قم، قم کے معنی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ کس سے کہا؟ قم کا لفظ کہا جریر نے، کس سے؟ اس آدمی سے جس نے پوچھا تھا اس سے کہ بڑا شاعر کون ہے۔ حتی، کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اعرفک الجواب، کہ میں آپ کو جواب سمجھا دوں یا آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جواب، سوال کا جواب کیا ہے۔ فأخذ الجریر بیدہ، بید الرجل، بیدہ، با حرف جر ہے، ید مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، لیکن یہ ہاں ضمیر کس کی طرف ہے؟ رجل کی طرف، کہ جریر نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وجاء الی ابیہ، ابیہ بدل ہے اور عطیہ مبدل منہ ہے۔ ابیہ، ہی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ الجریر، اپنے باپ کے پاس لے کے آیا اور باپ کون تھا؟ عطیہ۔ الی ابیہ، جاء کا فاعل کون ہے؟ جریر ہے۔ وقد اخذ، اس حال میں کہ وقد اخذ ابوہ عنزا، عنز کہتے ہیں بکری، یعنی مؤنث بکری، وہ ایک بکرا ہوتا ہے ایک بکری، تو بکری عنز کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو، اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شاد دو ہے، ایک ضأن ہے اور ایک معاذ ہے۔ پھر معاذ اس کو کہتے ہیں کہ جو بال والے ہیں اور ضأن اس کو کہتے ہیں کہ جو اون والے ہیں۔ پھر اس میں ایک بکرا ہے اور ایک بکری، تو بکری کیا کہتے ہیں؟ عنز کہتے ہیں۔ فَتَقَلَہَا، عنز کے لیے مؤنث کا لفظ، اس لیے کہ عنز سے مراد یہاں مؤنث وہ بکری ہے، اس کو عنز کہتے ہیں۔ فَتَقَلَ، اعتقال اس کو کہتے ہیں کہ بکری کی ٹانگ کو، بکری کی جو ٹانگ ہے وہ اپنے ران اور اپنے جو پنڈلی ہے اس میں دبا دیا، ٹانگوں کو اس میں دبا دیا، اور وجعل یمص، وجعل یمص، مس یمص، نصر ینصر سے، چوسنا۔ جعل یمص، ابھی جعل یہاں پر افعال شروع میں سے ہے، جعل یمص چوسنے لگا۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں
کہ جعلا اس طرح آپ یہ نہیں پڑھ سکتے کہ بنایا اس نے، یمسو اور چوس رہے تھے، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جعلا یمسو اس کا معنی ہے وہ چوسنے لگا، پہلے اس کو اس کی ٹانگ کو اپنی ران اور پنڈلی میں دبایا، وجعل یمسو اور پھر چوسنے لگا، ذرعہا اس آنس، ہا کس کی طرف ہے؟ آنس کی طرف، اور زر کہتے ہیں تن کو، اس کے تن کو چوسنے لگا، فصاح، صاح میں فاعل کون ہے؟ جریر ہے، بیہی، فصاح بیہی، کس کو آواز دی؟ اپنے ابھی اپنے باپ کو آواز دی۔ اخرج، یہ حمزہ اس لیے ہٹا دیا کہ یہ ثلاثی ہے، اور ثلاثی میں جو حمزہ، یہ حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے، اور وصلی پر ہم حمزہ نہیں لگا سکتے۔ یا ابتی، یا ابتی، ابتی اصل میں ہے ابی، یا ابی، لیکن یا متکلم کو تا سے بدل دیا گیا یا ابتی۔ جب اس نے اپنے باپ کو آواز دی کہ باہر نکل آؤ، فخرجا، تو نکل آیا، کون نکل آیا؟ شیخ دمیم، دمیم کہتے ہیں بد شکل کو، رث الہیئت اور بدہیئت، بدصورت، وقد سالا، قد سالا یہ ماضی قریب ہے، ماضی قریب کا معنی ہے کہ بہ گیا ہے، لبن العنز، بکری کا دودھ، بکری کا دودھ، علی لحیتہ، یہی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس کے باپ کی طرف، یعنی الی ابی ہے، اور لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، اس حال میں نکلا کہ دودھ اس کی داڑھی پر بہہ گیا ہے۔ فقالا، کس نے کہا؟ جریر نے، جریر نے کہا ترا ھذا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قالا الرجل، نعم، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ قالا، جریر نے کہا اتعرفہ، یعنی ہو اس آدمی کو، یعنی میرے باپ کو، اتعرفہ کہ آپ اس کو جانتے ہیں، حمزہ کس کے لیے؟ یہ استفہام کے لیے۔ قالا، کس نے کہا؟ اس آدمی نے، رجل نے، کسی کیا کہا؟ لا، میں نہیں جانتا اس کو۔ قالا، پھر جریر نے کہا ھذا ابی، کہ یہ میرا باپ ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے۔ پھر کہا اتدری، یہ حمزہ کس کے لیے؟ استفہام کے لیے۔ استفہام کا مطلب یہ اتدری، تو یہ جانتا ہے، لما، لما اصل میں ہے، لما اصل میں یہ ہے، لیکن جب ان حروف پر ما ہو، عن ہو، ما ہو، ما پر جب حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے تو اس سے یہ الف جو ہے یہ وجوباً حذف ہو جاتا ہے، جس طرح مما، مما، یہ اس پر من داخل ہے، عامہ، عامہ یتساءلون میں، تو یہاں پر بھی لما، کیوں؟ کان یشربو، کان یشربو، یہ دونوں ملا کر یہ فعل مضارع معروف ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ماضی
یہ فعل معروف ہے، فعل مضارع معروف ہے، لیکن کان کے ساتھ مل کر یہ بن گیا ماضی استمراری. اور ماضی استمراری کا معنی یہ ہے، ابھی یشرب یہ مضارع ہے، لیکن جب اس پر کانا داخل ہو جائے تو پھر اس کا معنی ماضی استمراری کا ہوتا ہے کہ وہ پی رہا تھا. وہ کیوں پی رہا تھا؟ لما کان یشرب، وہ کیوں پی رہا تھا؟ من زرع العنز، زر تن میں نے پہلے معنی کیا ہے، عنز بکری کے تن سے دودھ کیوں پی رہا تھا؟ یعنی اس طرح کیوں پی رہا تھا؟ پہلے تن سے دودھ دھونا چاہیے، پھر دھونے کے بعد پھر اس کو پینا چاہیے، لیکن وہ اس طرح کیوں پی رہا تھا؟ قالا، تو اس آدمی نے کہا لا، یہ بات بھی میں نہیں جانتا کہ وہ اس طرح کیوں پی رہا تھا. قالا جریر نے کہا مخافتن، یہ مخافتن جو ہے یہ مفعول لہو ہے. یشرب فعل کے لیے، یشرب فعل کے لیے یہ مفعول لہو، یہ پورا جملہ. ایسمع صوت الحلیب فیطلب منہ، یعنی یہ اس وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں کہ دھونے کے بغیر اس کے تن سے دودھ پی رہے کہ ایسمع صوت الحلیبی، کی کوئی دودھ دہنے کی آواز سن لے، فیطلب منہ، اور ان سے دودھ طلب کر دے، کہ اس سے دودھ مانگے کہ آپ دودھ دو رہے ہیں تو ہمیں بھی دودھ دے دیں. ثم قال، اور پھر جریر نے کہا اشعر الناس، سب سے بڑا شاعر وہ ہے من فاخر بهذا الاب، کہ جو فخر کرتا ہے اس باب پر، ثمانین شاعرا، کس پر؟ جو غالب آ گیا ہے 80 شاعروں پر. وقارعہم، قارعہم، اور ان یہ 80 یہ ان کی طرف راجع ہے ضمیر، وقارعہم، اور ان سے مقابلہ کیا ہے، اور ان سے مقابلہ کیا ہے. فغلبہم جمیعاً، یہ جمیعاً یہ کیا ہے؟ تاکیدی، یہ تاکید ہے کس کے لیے؟ ہم ضمیر کے لیے. فغلبہم، تو ان سب پر غالب آ گیا ہو. یعنی جو اس طرح کا، یعنی وہ یہ اس طرح کا شاعر ہے کہ جس کے والد کا یہ حال ہو کہ ایک خسیس اور کمتر آدمی ہو، اور وہ بخل کی انتہا یہ ہو کہ وہ جب دودھ پیتا ہے تو اس ڈر سے کہ کوئی اسے مانگے نہیں، اسی طرح دودھ پینے کا انداز ہے اس کا کہ اتنا بخیل ہے. اور پھر بھی اس کا بیٹا جو ہے وہ اتنا بہت بڑا شاعر ہے کہ وہ 80 شعراء سے ان کا جب مقابلہ ہو تو ان سب پر غالب آ جاتا ہے. تو سب سے بڑا شاعر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ اس طرح کا ہو اور پھر بھی وہ 80 شعراء سے مقابلہ جیت جاتا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.